بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائدین، اہم ایشو پر بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ منظر سے مکمل طور پر غائب ہے۔ ان کے علاج کا معاملہ منظر سے مکمل طور پر غائب ہے۔ کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے یا تحریک انصاف کی قیادت نے، تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت نے حالات سے سودے بازی کر لی ہے اور شکست تسلیم کر لی ہے کہ موجودہ جو رجیم ہے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا اور عمران خان جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہی وہ رہیں گے؟ یہ آخر معاملہ ہے کیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز میں جو لبنان میں 3 صحافیوں کو شہید کیا گیا ہے قاتل اسرائیل کی طرف سے، یا جو اس سے پہلے غزہ میں صحافیوں کو شہید کیا گیا، ظاہر ہے اس کی مذمت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی پرسوں جو ہے وہ اسرائیل نے لبنان میں 3 صحافیوں کو شہید کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ساتھ ہی جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی جو امریکہ میں ہوتے ہیں وقاص، جن کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک خبر بریک کی مریم نواز کا جو لگژری جہاز ہے اس کے حوالے سے، اور آج تک حکومت جو ہے اس کی ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ تردید نہیں کر سکی، نہیں بتا سکی کہ وہ جہاز اگر مینٹیننس کے لیے گیا تھا تو اس کی رسیدیں کہاں ہیں، ڈاکومنٹ کیا ہے، جب وہ مینٹیننس کے لیے گیا ہے تو کون کون اس جہاز میں شامل تھا، وہ لسٹ آج تک نہیں ملی۔ اور اگر وہ لسٹ سامنے آ جاتی تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحافی وقاص کی خبر غلط ہے تو آپ امریکہ میں جائیں، اس پہ کیس کریں، لیکن کراچی میں اس کے والدین کو ہراساں کرنا، اس کے گھر جانا پولیس کا، یہ بہرحال بہت ہی زیادہ شرمناک ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ یہ سلیکٹڈ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ صحافیوں کے اوپر، ویسے تو خیر پچھلے 3 سال میں خاص طور پہ رجیم چینج کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ صحافتی تنظیموں نے پاکستان کے اندر جس طرح سے اس نظام کے ساتھ سودے بازی کی ہے تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پر منظر عام سے غائب ہو گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ اگر پس پردہ کچھ چل بھی رہا ہے تو ابھی تک ہمارے سامنے گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایک بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ بات چیت درست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے جو آخری پیغامات تھے اس کے مطابق یہ تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب سے جو آخری ملاقات تھی ان کی بہنوں میں سے ایک بہن کی، وہ 118 روز پہلے ہوئی تھی۔ آخری ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی تھی، پھر دسمبر میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جنوری میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، فروری میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مارچ میں بھی عمران خان کے ساتھ بہنوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس دوران کسی وکیل کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان کے ڈاکٹرز کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ہے اس وقت صورتحال، اور 118 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو مکمل طور پر آئسولیشن میں، قید تنہائی میں۔ ان کی صحت کے حوالے سے چیزیں ہوتی رہیں، اس دوران ان کو 3 بار ہاسپٹل لایا گیا، لیکن تحریک انصاف کی پوری تنظیم، تحریک تحفظ پاکستان کی پوری قیادت مکمل طور پر ناکام رہے کہ وہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ایک ملاقات نہیں کرا سکے۔ اگر پس پردہ کچھ چل رہا ہے تو گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نااہلیاں جاری ہیں، گرفتاریاں جاری ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، مراد سعید صاحب کو نااہل کیا گیا، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کیا گیا، بے گناہ ورکرز کے خلاف چیزیں جاری ہیں، یہ سب کچھ جاری ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں کوئی ٹھوس ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، گو کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ مذاکرات یا کال، احتجاج کی کال دینے کا اختیار محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی ان چیزوں سے خود کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے ان کو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر گھور صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے تو جلسے میں کہہ دیا کہ سہیل آفریدی کے پاس مکمل اختیار ہے، اور پھر سہیل آفریدی نے بھی ان کو تقریر میں کہہ دیا کہ پھر تیاری کریں۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے انہوں نے ایک اسٹیج پہ کہہ دی، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی بات کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سہیل آفریدی اکیلے جو ہیں وہ کال دے دیں جب تک جو ہے وہ مرکزی تنظیم آن بورڈ نہ ہو، جب تک تحریک تحفظ پاکستان آن بورڈ نہ ہو۔ اور میں حیران ہوں اس بات پر کہ یہ جتنا سینیریو چل رہا ہے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جنگ کا معاملہ ہو، یا عمران خان صاحب کی قید تنہائی کا معاملہ ہو، یا جو عدالتوں میں کیسز نہیں لگ رہے اس کا معاملہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی ہیں محمود حسن چکزئی صاحب، ان کی جانب سے کوئی ٹھوس لائے عمل، کوئی سخت ریئیکشن، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ، کوئی مطالبہ، کوئی اس طرح کی سالڈ چیز ہمیں ان کی طرف سے دکھائی نہیں دیتی۔ کہیں پہ گزرتے ہوئے بات کر دینا، پشین جلسے میں آپ کو خاص بات انہوں نے نہیں کی، تو ان کی طرف سے بطور اپوزیشن لیڈر، بطور تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ اس وقت ہمیں کوئی سالڈ چیز نظر نہیں آ رہی۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ آج تحریک تحفظ پاکستان کا کوئی سربراہی اجلاس بلایا گیا، اب اس سے کیا نکلتا ہے وہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں 4 یا 5 فروری کو بتایا گیا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود حسن چکزئی صاحب کے چیمبر میں آ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ محمود حسن چکزئی صاحب نے ان کو کہا کہ کیونکہ ہماری 8 فروری کی کال ہے، آپ 8 فروری کے بعد آئیں، لیکن 2 ماہ ہو گئے ہیں
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ महमूद अनजगज़ई साहब के पास उनके चैम्बर में नहीं गए, और अगर शहबाज शरीफ चले भी जाते हैं तो शहबाज शरीफ के पास तो टके का कि उनकी कोई उनका इख्तियार नहीं है, वो तो पानी अपनी मर्जी से नहीं पी सकते, वो तो सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्या महमूद अनजगज़ई साहब को कहना है? इमरान खान साहब ने जिस मकसद के लिए महमूद अनजगज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया था, अभी तक हमें वो मकसद, यानी जो एक अगर इमरान खान साहब ने इसलिए बनाया था कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा कर लें, उसमें भी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हमें नजर आते हैं। अगर इमरान खान साहब ने इसलिए उनको बनाया था कि उनके, क्योंकि वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मजबूत आसाब के हैं और वो कोई बड़ी मज़ामत की कोई तहरीक चलाएंगे, तो उसमें भी हमें वो नाकाम नजर आते हैं। तो सवाल यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कर क्या रही है? और अगर देखें, हमें एक बात जो सोर्सेज से पता चलती है, जब हम अचकज़ई साहब के हवाले से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी अचकज़ई साहब की बात तो तहरीक इंसाफ के एमएनए सुनते नहीं है। जब हम बात करते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल उनको जो इक़दाम करने चाहिए, खुद वो सिंसियर हैं, वो उनको ख़रीदा नहीं जा सकता, वो अर्दली नहीं है, वो लेले नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो गद्दार नहीं है। जब हम कहते हैं कि वो डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे, तो हमें पता चलता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग उनकी बात नहीं मानते। अचकज़ई साहब को किसने रोका है कि अगर तहरीक इंसाफ के एमएनए उनकी बात नहीं मान रहे तो वो उनको बतौर अपोजिशन लीडर शोकॉज करें, उनको एक्सपोज करें? सलमान अकरम राजा साहब को किसने इस बात से रोका है कि जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे उनको वो शोकॉज करें, उनको वो तहरीक इंसाफ से फारिग करें? तो ये समझ नहीं आती कि अगर ये जो दो शख्सियात हैं, अगर इनकी कोई मानता नहीं है तो ये उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? तो ये एक बहरहाल कुछ सवालात हैं। अब आ जाएं आप सुहेल आफरीदी साहब पर। देखें, सुहेल आफरीदी मुसलसल ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, मैं स्ट्रीट मूवमेंट करूंगा, मुझे इमरान खान ने कॉल देने का नहीं कहा, मुझे इमरान खान ने मुज़ाकरात का नहीं कहा। ये दोनों इख्तियार इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए हैं। लेकिन उनकी इस आर्गूमेंट जो एक तरह से समझ आता है कि इमरान खान साहब का आखिरी पैगाम यही था कि उन्होंने ये दोनों इख्तियार जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन फिर भी सुहेल आफरीदी इन चीज़ों से बरी ज़ुबान नहीं हो सकते। वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के सामने वो जवाबदेह हैं। अब जब हम सुहेल आफरीदी साहब की स्टोरी सुनते हैं, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, उनके करीबी लोगों का मौक़िफ़ सुनते हैं, उनकी बात ये होती है कि देखें केपी जो है उसमें तो आप कल कहें तो सुहेल आफरीदी लोग लेकर निकल आएंगे, केपी वाले तो निकल आएंगे, लेकिन जब तक पंजाब ना निकले, जब तक सिंध ना निकले, जब तक इस्लामाबाद ना निकले, तब तक आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी? हाँ, इसमें आर्गूमेंट में वजन है, इसमें जान है, लेकिन इस पर भी आप सुहेल आफरीदी साहब को चाहिए कि भाई फिर मरकजी तंजीम के साथ बैठें, उनके ऊपर दबाव डालें, क्योंकि इमरान खान के बाद इस वक्त जो इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं वो सुहेल आफरीदी हैं, वो वज़ीर आला केपी हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी थे तो इस्लामाबाद का जो जलसा था उसका की भी मेज़बानी इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को दी थी, क्योंकि वो एक आईनी ओहदेदार थे। और तहरीक इंसाफ में से इस वक्त अगर कोई एक आईनी ओहदेदार है तो जिसके पास इक़्तिदार है तो वो सुहेल आफरीदी हैं। तो इसलिए अगर तंजीम कुछ नहीं कर रही तो उनको भी धक्का लगाने की जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी साहब की है। सुहेल आफरीदी साहब इन चीज़ों से बरी ज़ुबान नहीं हो सकते। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस आर्गूमेंट में जान है कि पंजाब, देखें पंजाब के ऊपर बात कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के अंदर जबर बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत का जो माहौल है वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी हो, शायद ही दुनिया में कहीं पे वो किसी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों के साथ इस तरह की चीज़ें करती हो। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ, आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है, ये आप देखें, इस पे मैं आप ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बात, इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि पंजाब के अंदर जबर का एक माहौल है। ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कुछ नहीं कर पा रही, तो तहरीक लब्बैक के साथ तो सबसे बड़ा सानिया हुआ, उन्होंने क्या कर लिया? वो भी कुछ नहीं कर सके। किसानों का 3-4 हज़ार अरब का नुकसान हो चुका है, क्या कर लिया किसानों ने? कुछ नहीं कर सके। ताजरों के साथ जो कुछ हुआ है उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सके। तनख्वाहदार तबके ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सके। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि यह भी तो तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अवामी इश्यूज़ को तो हाईलाइट करें, वो जो मुमकिन तौर पे वो कर सकते हैं वो करें। कोई तो हलचल उनसे नजर आए, की तरफ से नजर आए, कोई तो कोशिश उनकी तरफ से नजर आए, वो भी हमें नजर नहीं आती। अब आपके सामने पहले मैं इनके हक में चलें कुछ आर्गूमेंट्स रख देता हूं, क्योंकि मैंने कल ये ट्वीट भी किया था इन वाकयात के ऊपर कि चाहे मैं हूं, चाहे पंजाब के अंदर करोड़ों लोग हैं, 99% लोग पंजाब के, खास तौर पे पंजाब के 99% लोग वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकले, खास तौर पे तहरीक इंसाफ केपी के वर्कर्स निकले, 1 लाख 1.5-2 लाख निकले, जाके गोलियां खाएं, जाके जाने कुर्बान करें और वो कुर्बानी दे, वो इस हुकूमत को गिराएं और इस हुकूमत के गिरने के नतीजे में हम सब की जिंदगियों में कुछ सुकून आ जाए, कुछ पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, कोई आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी हो जाए। 99.99% लोग पंजाब के
وہ اور پورے پاکستان کے بھی کے پی سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ بھی اس بڑی تعداد میں نہیں نکلتے. اگر آپ اوور آل پورے پاکستان اور پورے کے پی کی بات کریں تو اکثریت 99% لوگ پاکستان کے, صرف پنجاب کے نہیں بلکہ پاکستان کے 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف کا ورکر نکلے, جا کے گولیاں کھائے, جانے دے اور اس حکومت کو گرائے, اور جب یہ حکومت گر جائے تو ہم سب کی زندگیوں میں آسانی تب آئے گی. کیونکہ یہ بات تو کلیئرٹی ہے, جب تک یہ حکومت ہے تو کوئی پاکستانیوں کی زندگیوں میں کوئی آسانی نہیں آ سکتی. یہ تو ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی یہ اس میں ڈھکی چکی بات نہیں ہے. تو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ بات درست ہے کہ جب تک پاکستان کے لوگ مزاحمت نہیں کریں گے, جب تک پاکستان کے لوگ نہیں نکلیں گے, جب تک پورے ملک کے اندر پروٹیسٹ نہیں ہوگا, تو اس حکومت کو گھر بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے, اس نظام کو گھر بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے. جس حکومت کو امریکہ کی حمایت حاصل ہو اس حکومت کو گرانا کو آسان کام ہے. اور پھر کے پی کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کے پی سے 1 لاکھ 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ بندے لے بھی آتے ہیں اور دوبارہ گولی چل جاتی ہے, 2 3 4 ہزار لوگ خدا نخواستہ ان کی جانیں چلی جاتی ہے, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کل کو عمران خان سہیل آفریدی کو کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم کال دو. تو اس لیے اب ایک عجیب سی ایک کنفیوژن کے اندر تحریک انصاف کی قیادت پھنس گئی ہے کہ سہیل آفریدی جو کے پی سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں, کے پی سے نکل سکتے ہیں, وہ کے پی سے تو نکال سکتے ہیں, لیکن پنجاب کا کیا بنے گا؟ اور پنجاب کے اندر ہمیں جبر کا ماحول ہے, اور اس کے ماحول کی ذرا آپ سن لیں کہ جبر کا ماحول کیا ہے. لیکن وہیں پہ آپ اس جبر کے ماحول کے ساتھ ایک چیز اور دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز وہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں 100 کے قریب, ان کے مجھے پچھلے ایک ہفتے میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف ایک اٹیمپٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا ختم ہونا چاہیے, یو این میں انہوں نے یہ کہا ہے, حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا. 100 ایم پی ایز میں سے مجھے ذرا آپ اپنے حلقے کا چیک کر کے بتا دیں کہ جو آپ کے حلقے کا ایم پی ہے کیا اس نے کہیں پہ کوئی بیان دیا ہے, کیا اس نے اپنے ٹویٹر سے کوئی ٹویٹ کیا ہے, کیا اس نے کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. آپ اور بتا دیں کہ کسی پنجاب کے جو پچھلے ایک ہفتے کے جو عوامی ایشوز ہیں, کیا پنجاب کے کسی آپ کے حلقے کا جو ایم پی ہے اگر وہ جیتا ہوا ہے یا آپ کے حلقے کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے, کیا اس نے پچھلے ایک ہفتے میں کسی ایک عوامی ایشو کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا ہے, اس نے کسی ایک عوامی ایشو کے اوپر کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے؟ یا یہ جو 2 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, کیا ان کے اوپر کو پنجاب کے ایم پی ایز نے کو بات کی ہے, ٹکٹ ہولڈر نے بات کیا ہے؟ بھائی آپ کو عوام کو یہ چیزیں بتانے میں کس نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے, ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نہیں نکل سکتے کیونکہ پنجاب میں جبر کا ماحول ہے, اور بالکل ہے. صرف یہ نہیں کہ تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکی, تحریک لبیک بھی ان کا کچھ نہیں کر سکی, یہ جو کسان ہیں وہ ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے, کوئی نہیں پنجاب کے اندر کھڑا ہو سکتا. اس وقت اتنا زیادہ ایک جبر کا ماحول ہے. لیکن یہ جو 2 چیزیں ہیں 3 چیزیں, اس کے اوپر کتنوں نے ویڈیو پیغام جاری کیے اور ٹویٹس کیے وہ آپ بتا دیں. اب ایک معاملہ ہے, یہ فائزہ مراد صاحبہ نے ٹویٹ کیا, یہ رجانہ میں 290 GB رجانہ میں ان کی فیملی کے زیر تمام ایک فلائی اسکول ہے جو ان کے سسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب نے قائم کیا تھا. اور جاوید اکرم صاحب کوٹ لاکپت جیل میں نا قید کاٹ رہے ہیں, ان کے کیسز نہیں لگ رہے. تو ان کے جو یہ فلائی ادارہ تھا, جو اسکول تھا, اس کی 10ویں سالگرہ تھی, اور عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ وہاں پر گئیں اس تقریب میں. اور انہوں نے فائزہ مراد صاحبہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اسکول 700 سے زائد نہایت غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچوں کو تعلیم فراہم کرتا ہے. اسے اب انہوں نے سیل کر دیا اس اسکول کو. اور جرم کیا تھا؟ حالانکہ یہ کوئی کاروباری اسکول نہیں ہے کہ کوئی پیسہ بناتا ہو. اور انہوں نے کہا فائزہ مراد نے کہ ان بچوں سے جو ہے وہ ان بچوں کو سزا دی جا رہی ہے جن کو یہ اسکول جو ہے وہ پڑھاتا ہے. اب اس میں جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ کو بلایا تھا. اور بھائی عمران خان کی فیملی کو تو عمران خان کی بہنوں کو تو پورے پنجاب کے فلائی اداروں میں بلایا جانا چاہیے. جہاں جہاں عمران خان کی بہنیں جائیں گی لوگوں وہ ہائی لائٹ ہوں گے وہ اسکول, اور لوگوں کو کچھ ایک میسج ملے گا, ایک لوگوں کے اندر وہ جن لوگوں کے وہ فلائی ادارے ہوں گے ان کو ایک لوگ ان کی تعریف کریں گے, وہ چیز ہائی لائٹ ہوگی. باقی لوگوں کے لیے بھی ایک ہوگا کہ بھئی باقی لوگ بھی یہ فلاح کے کام کریں. تو اس اسکول کو اس لیے سیل کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحب وہاں پہ گئی. اب دوسرا ایک سن لیں, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس پہ ہمارے دوست محمد عمیر صاحب نے لکھا, جو جرنلسٹ ہیں, کہتے ہیں کہانی تحریک انصاف کے چاہنے والے سہیل خان کے گھر پر گزری قیامت کی. سہیل خان ایک عام پاکستانی شہری ہے جو لاہور کے علاقے ہنجروال میں ایک اکیڈمی چلا رہا تھا. وہ تحریک انصاف کا ایک عام ووٹر تھا. اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کوئی غیر معمولی فالوئنگ نہیں رکھتا تھا. سلیم خان کے گھر پر قیامت نہ گزرتی تو شاید کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سلیم خان نامی کوئی شخص بھی تحریک انصاف کا چاہنے والا ہے. وہ گھر سے اچانک 17 فروری کو غائب ہوا, سراغ نہ ملا
تو گھر والوں کا تحریک انصاف کے وکیل یہ ملک پرویز اقبال اموی ہیں، میاں والی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے تحریک انصاف کے درجنوں بیسیوں سینکڑوں ورکرز کے انہوں نے کیسز لڑے ہیں، فری کیسز لڑے ہیں، اور بڑے دبنگ یہ وکیل ہیں۔ اچھا، ملک پرویز اقبال اموی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ریٹ فائل کی، تو پھر سلیم خان پر پیکا ایکٹ کا مقدمہ درج ہوا، وہ مقدمہ سامنے آ گیا کہ ان پہ پیکا کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق 27 فروری کو یہ ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ کب ہوا؟ 27 فروری کو، اور سلیم خان نے کہا گیا کہ انہوں نے کوئی پوسٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کی تھی، ری شیئر کی تھی، ری پوسٹ کی تھی ٹویٹر کے اوپر۔ سلیم خان کو جوڈیشل کر دیا گیا، اس کی ضمانت دائر ہوئی، تو جج صاحب نے عید سے 4 روز قبل یعنی 17 مارچ کو جو ہے وہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اچھا، یہ یہاں پہ نا ججز کے نام ضرور لکھنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ عظیم ججز کون ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ملک پرویز اقبال اموی صاحب نے بھیجا ہوا تھا، میرا خیال ہے یہ وہ ہیں جج وہ وٹو صاحب، نہیں وٹو یا جو بھی ان کا نام ہے، میں دوبارہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ اچھا، انہوں نے ان کی ضمانت مسترد کر دی۔ اپنے شوہر کی گرفتاری اور غائب ہونے پر اہلیہ بیمار ہوئی اور اسی غم میں 21 مارچ کو چل بسی۔ گھر والوں نے ان کی اہلیہ کی جو آخری دیدار ہے اس کے لیے سلیم خان کی پرول پر رہائی کی کوششیں کی، مگر افسران کو یہ گستاخی پسند نہ آئی اور وہ درخواست مسترد کر دی۔ اچھا، اب سلیم خان پابند سلاسل ہے اور اس کا 3 سالہ بیٹا ریاست سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے والد نے آخر ایسا کون سا سنگین جرم کیا تھا کہ اس کے خاندان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ہے پنجاب کے اندر اس وقت ماحول۔ پھر مجھے ملک پرویز اقبال صاحب نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس کے اندر جیل لے جایا گیا۔ جیل میں اس نے 10 سے 15 منٹ اپنی یا 5 منٹ جتنا بھی ٹائم ملا اپنی اہلیہ کا آخری دیدار کیا۔ یہ ہے پنجاب کے اندر اس وقت جبر کا ماحول۔ اور دوسرا واقعہ سن لیں جی۔ تیسرا، پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی بہن ایک فلاحی ادارے میں جاتی ہیں، وہ ادارہ سیل ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان جو اکیڈمی چلا رہا ہے وہ کوئی ری پوسٹ کر دیتا ہے اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کی بھی ہے نہیں کی، یا اگر کر بھی دی ہے کوئی ری ٹویٹ کر دی ہے تو اس کو اٹھا لیا گیا، اس کی بیوی کو اس کی بیوی کے جنازے میں اس کو نہیں آنے دیا گیا۔ اب آپ تیسرا سن لیں کہ جناب پی ٹی آئی کے 3 سال ہونے کو ہیں، 51 ورکرز گجرانوالہ کے، ان کو ایک جج نتاشا ہے اس نے سزا سنائی تھی، 5 سال کی سزائیں تھیں اور وہ ان کی سزائیں پوری ہونے والی ہیں کیونکہ درمیان میں آپ کو پتہ نا کہ کچھ سزائیں کم بھی کی جاتی ہیں، تو ابھی تک ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی۔ آج ان کی اپیلیں لگی ہوئی تھیں، کل پھر وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں، آج ان کی اپیلیں نہیں سنی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا گیا ہے اور ان کی وجہ سے ایسا خوف پھیلا ہے، مولد کے جیسے واقعے کی وجہ سے، 26 نومبر جیسے واقعے کی وجہ سے، کہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ خوف ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ پنجاب کے اندر خوف ہے، لیکن وہیں پہ اور یہ بات بھی میں دوبارہ انڈورس کرتا ہوں، بار بار انڈورس کروں گا سلمان اکمل راجہ صاحب کی اس بات کو، کہ پنجاب سمیت پورے پاکستان کے لوگ جب تک خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے اس حکومت اور اس نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے، رزسٹ کرنا ہے، اور کیونکہ سلمان اکمل راجہ صاحب اور تحریک انصاف بالکل درست کہتے ہیں کہ جب تک یہ حکومت رہے گی آپ بھول جائیں کہ آپ کے زندگی میں کوئی آسانی آئے گی، کیونکہ جس حکومت جو عوام کے ووٹوں سے آئے نہ ہوں وہ کیوں عوام کے بارے میں سوچیں گے، لیکن عوام نہیں نکلتی۔ پنجاب میں خاص طور پہ خوف ہے، پنجاب کے لوگوں میں تو خوف ہے، لیکن اس خوف کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو سوائے سلمان اکمل راجہ صاحب کے کوئی لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتا، کوئی لوگوں کو فیکٹس بتاتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ پچھلے 3-4 سال میں ہو کیا گیا ہے اور جب تک یہ حکومت رہے گی تو ہوگا کیا۔ اور پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ اس پہ مجھے بتا دیں کہ جو سہیل خان کارکن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کتنے لوگوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے، ٹویٹس کیے، عمران خان کی بہن کی جانے کی وجہ سے جو اسکول سیل ہوا ہے اس کے اوپر کتنے لوگوں نے ٹویٹس کیے اور ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں، جو یہ گجرانوالہ کے بے گناہ ورکرز کی اپیل ایک بار پھر ڈی لسٹ ہو گئی، یہ نہیں سنی جا رہی، اس کے اوپر کتنے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں، ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں، کتنے ایم پی ایز نے جو عمران خان کے بیٹے کے اوپر غلط الزام لگا اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں اور ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کرتے ایم پی ایز، کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے۔ لے دے کے ایک چیز اب سنبھال لی ہے ایم پی ایز نے، وہ یہ ہے کہ جناب ہر منگل کو یہ یہاں پہ آتے ہیں اڈیالہ کے باہر۔ میرا خیال ہے یہ اب ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایم پی ایس کے، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اڈیالہ کے باہر نہ آئیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ جائیں اپنے حلقوں میں کچھ کریں، آپ ڈور ٹو ڈور کچھ کریں، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اڈیالہ ان کے آنے سے کوئی فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ مہینے میں 1 بار 2 بار 3 بار، کچھ ہیں 20 سے 25 ایسے ایم پی ایس ہیں جو ہر منگل کو آتے ہیں، وہ منگل کو اڈیالہ کے باہر آ کے اور وہ تصویر ایک جاری کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو اڈیالہ کے باہر ہر ہفتے آتے ہیں، 2 ہفتوں کے بعد 1 بار آتے ہیں، دیکھیں ہم بڑی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یعنی اڈیالہ کے باہر آنے کو ٹوٹل انہوں نے مزاحمت بنا لی ہے۔ میرا خیال ہے یہ چیپٹر بھی ان کا
بہرحال یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ان کی کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آتی، عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی چیز ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب آ جائے اس بات کے اوپر کہ سہیل آفریدی صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، جارحانہ پریس کانفرنس کی۔ اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بیٹے کی UN میں ہونے والی گفتگو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ چلائی، اور اس میں کہیں پہ GSP+ اسٹیٹس کا معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے علی حمزہ صاحبہ کی گرفتاری کی مذمت کی، انہوں نے مراد سعید صاحب کی نااہلی کرنے کی ان کی مذمت کی، انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ حکومت کو خوب جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، عمران خان کے بیٹے پر الزامات لگائے۔ ایک چیز انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی سہیل آفریدی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کو GSP+ اسٹیٹس ملا ہوا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی شرائط میں جمہوریت ہے، آزادی ظاہر رائے ہے، انسانی حقوق کی یقین دہانی ہے، اور میڈیا کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ انہوں نے ساری چیزوں کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ پاکستان کا جو GSP+ اسٹیٹس ہے اس کو اگر خطرے میں کوئی ڈال رہا ہے تو وہ یہ موجودہ حکومت اور موجودہ نظام ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جمہوریت یہاں پہ نہیں ہے، انسانی حقوق یہاں پامالیاں ہو رہی ہیں، بے گناہوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، چادر چاہتواری کے تقدس پامال ہو رہے ہیں، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ GSP+ اسٹیٹس ان کے اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے، اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے GSP+ اسٹیٹس کے خلاف بات کی، حالانکہ کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا ہماری اسٹرینتھ ہے، اور انہوں نے کوئی بات اپنے سوشل میڈیا کے خلاف نہیں کی۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے وہ تو چائے پینے چلے گئے تھے KP ہاؤس میں، آپ جب آئیں گے تو آپ بھی چلے تو نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا آپ میرا جنازہ پڑھیں گے، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کسی صورت واپس نہیں آئیں گے۔ جو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کی بھی آنکھ متاثر ہو گئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کیا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس لاہ عمل کیا ہے، اچکزئی صاحب کے پاس لاہ عمل کیا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس لاہ عمل کیا ہے۔ اگر یہ دونوں کچھ نہیں کرتے، تحریک تحفظ پاکستان کچھ نہیں کرتی، تو پھر تحریک انصاف کے پاس لاہ عمل کیا ہے، گوہر صاحب کے پاس لاہ عمل کیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس لاہ عمل کیا ہے، سہیل آفریدی صاحب کے پاس لاہ عمل کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ان سب کو دینے ہوں گے۔ کہ اگر پس پردہ کچھ چل رہا ہے تو دوبارہ یہ کہوں گا کہ کوئی ہمیں ریکارڈ پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی تھوڑا سا کوئی سپیس مل رہی ہو اپوزیشن کو، تحریک انصاف کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اس سے بڑی بربریت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نوجوان کی اہلیہ کی 25 سال اس کی عمر ہے، تو اہلیہ کی عمر کتنی ہوگی؟ تو ان کی اہلیہ اور 3 سال کا معصوم بچہ ہے، اور اس کو جج نے اس کی ضمانت مسترد کر دیتا ہے، اور اس کو اپنی بیوی کے جنازے میں نہیں لایا جاتا۔ تو یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ تو ان کے سامنے ان کے پاس کیا ہے؟ بھائی اگر شہباز شریف 2 ماہ سے نہیں آیا اچکزئی کے پاس، تو اب وہ کیوں آئے گا؟ اور پھر ایک بات اور ہے نا، جب تحریک انصاف اس نظام کے لیے چیلنج ہی نہیں ہے، جب اچکزئی صاحب اور تحریک تحفظ پاکستان خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا، ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی، ہم نے حکومت سے بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنا ہے، اور وہ حکومت جو سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی، جن کے حکومت کے اندر جو حکومت کے جسم میں روح کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے، جنہوں نے روح پھونکی ہے اس حکومت کے جسم میں، وہ ان کا جسم اس حکومت کا، ان کی روح ادھر ہی سجدہ ریز ہوگی۔ تو وہ ان کے ساتھ کیسے بات کریں گے؟ اپوزیشن کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ وہ کوئی سپیس دے دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی سپیس دیں گے؟ وہ پاگل ہیں اپنی ہاتھ کاٹ کے دے دیں، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں، وہ اپنی حکومت کو کمزور کریں، کیوں وہ کریں گے؟ تو اصل بات یہ ہے جو پوچھنے والی ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان کہاں ہیں؟ محمود حسین اچکزئی صاحب کہاں ہیں؟ کیا لاہ عمل کیا ہے؟ گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ، اچھا PTI کے اندر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے سخت ٹویٹس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے، اب تو 118 دن ہو گئے، عمران خان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، اب تو عمران خان کی بہنوں نے کوئی سخت گفتگو نہیں کی، اب تو کوئی سڑکیں بند نہیں ہیں، اب تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا۔ تو بات چیت سے آپ نے کیا نکال لی ہے؟ مزاحمت کر نہیں رہے، بات چیت ہونی کوئی نہیں ہے، اس نظام کے لیے، اس حکومت کے لیے تحریک انصاف کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب یہ خطرہ ہی نہیں ہے تو وہ کیوں ان کو منہ لگائیں گے؟ وہ تو کبھی بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب آج تحریک تحفظ پاکستان کا ایک اجلاس ہے، اس اجلاس میں ان کو سچ بولنا چاہیے، اناؤنس کر دینا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم مزاحمت نہیں کر سکتے، نہ تحریک انصاف کی MLAs MPs ٹکٹ ہولڈرز مزاحمت کے لیے تیار ہیں، اور عوام بھی نہیں نکلتی۔ تو لہٰذا بس سارے لوگ دعائیں کریں، جیسے ایک بار شہباز شریف نے کہا تھا کہ سارے دعائیں کریں، پتہ نہیں ساکڈار نے کہا تھا، تو کہہ دیں کہ جی سارے دعائیں کریں اور بس دعاؤں پہ کام چلنا ہے، باقی تو جو ہے وہ نہ مزاحمت ہم سے ہو رہی ہے،
نہ بات چیت حکومت ہم سے، ادارے ہم سے، نہ ادارے نہ حکومت بات چیت کر رہے ہیں، تو جب مزاحمت آپ سے نہیں ہو رہی، بات چیت وہ آپ سے نہیں کر رہے، تو پھر آپ لوگوں کو سچ بتائیں، کیوں آپ نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ہر 15-20 دن بعد آپ کوئی نہ کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتے ہیں، تو یہ ختم کریں۔ اور سہیل آفریدی صاحب کو بھی کیٹیگوریکل پوچھنا چاہیے ان سے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ فیصلہ کریں جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کیا کہ آپ جب اختیار عمران خان صاحب نے چکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو دیا ہے مذاکرات کا بھی اور مزاحمت کا بھی، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اوپنلی پبلکلی کہہ دیں کہ ہم اپنے اختیار سرنڈر کرتے ہیں، ہم سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، سہیل آفریدی پہ چھوڑتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں تو ٹھیک ہے وہ کریں، تو پھر سہیل آفریدی صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت پریکٹیکل میں نے آپ کو سچویشن بتا دی ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ کہیں سے کوئی تحریک انصاف کو نہ تو رعایت مل رہی ہے، نہ ان کو حکومت اور ادارے سیریس لے رہے، اور وہ اس لیے سیریس نہیں لے رہے کہ جو مزاحمت کرنے نہیں چاہتے تو ان کو حکومت یا ادارے کیوں سیریس لیں گے، ان کو منہ کیوں لگائیں گے، ان سے بات کیوں کریں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آج تحریک تحفظ پاکستان کے جو میٹنگ ہے اس سے کیا نکلتا ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم صاحب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔